أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. پچھلی آیات میں سب سے پہلے پیش ہوا یعنی حق کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ اہل حق کا ہے اور ایک گروہ اہل باطل کا ہے۔ اہل حق کے پیشوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب کی ہوئی کچھ مقدس ذوات ہیں، وہی اہل حق کی پیشوا ہیں اور انہی کی اقتدا کرنے کا امتوں کو اور اہل حق کو حکم دیا گیا ہے۔ اہل باطل کا پیشوا خود اس کی اپنی طبیعت اور اپنا نفس ہوتا ہے، اور نفس جو ہے وہ بے لگام گھوڑا ہے، جدھر چاہے وہ لے کے چلا جائے۔ گھوڑے کے منہ میں جب تک لگام نہ ہو تو گھوڑا کسی کے کام کا نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے اور جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے وہ کسی کے لیے مفید نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک اس کے منہ میں لگام نہ لگائی جائے۔ ہاں، منہ میں لگام لگ جائے گی تو کام کا ہو جائے گا۔ تو نفس کا معاملہ ایسے ہی ہے، نفس آدمی کا ایسے ہی ہے جیسے بے لگام کا گھوڑا۔ اس لیے جو لوگ اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی خواہش پر چلتے ہیں اور اپنی طبیعت کے حکم پر کام کرتے ہیں، وہ لوگ حق سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ بھٹکتے ہیں، یہ منزل تک پہنچ نہیں پاتے۔ اسی لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل ہو اور ہم اپنی صحیح منزل پر پہنچ سکیں، ان کے لیے پیشوائی کرنے کو حق تعالی شان نے کچھ مقدس ذوات کو پیدا کیا اور انہی کو پیشوا مقرر کیا اور حکم دیا گیا کہ بس انہی کی اقتدا کرو، انہی کی راہ پر چلو۔ وہ ہے انبیاء علیہ السلام۔ تو اہل حق کا پیشوا تو انبیاء علیہ السلام ہے اور اہل باطل کا پیشوا خود ان کی اپنی طبیعت اور ان کا اپنا نفس ہے۔ تو پہلے ان پیشوا یعنی حق کو بیان فرمایا گیا اور اس کے بعد ان کی کچھ صفات کو بھی بیان کیا گیا۔
کچھ لوگوں کو نام بنام بیان کیا گیا، پھر صفات کو بیان کیا گیا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے پروردگار عالم کی آیتیں آتی ہیں، یعنی حکم ربانی ان کے سامنے آتا ہے، تو اس کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ ان پیشواؤں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے حکم کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور خوف خداوندی سے روتے بھی ہیں۔ تو اطاعت بھی ہوتی ہے اور خوف خداوندی سے بھی ان کا قلب بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ جو لوگ ان کی روش پر چلیں گے ان کے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، برخلاف ان لوگوں کے جو انبیاء علیہ السلام کی روش چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نقش قدم کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی طبیعت پر عمل کرتے ہیں، ان کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، نہ تو ایک جذبہ اطاعت پیدا ہوتا ہے اور نہ خوف خداوندی ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلے ان کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد ان پیشوایان حق کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اہل ایمان اور اہل حق، ان کا انجام بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ یہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اور اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے اور جنت ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، میرے جو پرہیزگار بندے ہیں، اور پرہیزگار بندہ وہی بن سکتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنائے، اس لیے کہ اصل پرہیزگار تو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اب جو ان کی نقل کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، اس کے اندر بھی ان کی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں جنت کا وارث بنائیں گے، انہیں ان کے حوالے کر دیں گے جنت کو۔ اس کے بعد اخیر میں اپنے نبی کو حق تعالی شانوں نے حکم فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی رب ہے زمین کا اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کا۔ وہی رب ہے، وہی خالق ہے اور وہی اس کی بقا کا انتظام کرنے والا ہے۔ اگر کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو ان کے وجود دینے سے وجود ملتا ہے، اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو ان کے حکم سے باقی رہتی ہے، اور کوئی چیز فنا ہوتی ہے تو اس میں بھی انہی کا حکم کار فرما ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اس رب کے سامنے سر جھکائے رہو، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، معبود اسی کو بناؤ، عبادت صرف اسی کی کرو، سر صرف اسی کے سامنے جھکاؤ اور وہاں جھکاؤ جہاں ان کا حکم ہے، بس۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور ان کی بندگی پر جمے رہو۔ اولاً حق تعالی شانہ کا خطاب انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے، مگر نبیوں کے واسطے سے پوری امت مخاطب ہوتی ہے۔ تو گویا ہر امتی کو یہ حکم ہے کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ معبود حقیقی کے سامنے ہی سر جھکاؤ اور کہیں سر مت جھکاؤ،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کی اطاعت اور بندگی پر جمے رہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان چیزوں کا فائدہ کیا؟ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں دنیا میں تو انہیں کچھ ملتا ہوا دکھائی پڑتا نہیں، بلکہ عام دنیا داروں کے مقابلے میں تو یہ ایسے لوگ بیچارے بدحال ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو آزاد منش لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، ان بیچاروں کے پاس کوٹھیاں بھی نہیں ہوتی، ان کی گاڑیاں بہت اچھی اچھی ہوتی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں بھی اچھی نہیں ہوتی، ان کے پاس دھن دولت تمام بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بیچارے تو غریب آدمی ہوتے ہیں، ان کے پاس تو نہ دھن ہوتا ہے نہ دولت ہوتی ہے۔ تو دنیا کے مفادات کے لحاظ سے ایسے لوگ تو کمتر دکھائی دیتے ہیں، اور جو اس راہ پر انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی راہ پر نہیں ہیں وہ تو دنیا میں بڑے بڑے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے پاس نوکر چاکر جتھا رقم دولت بھری پڑی ہے، بینک میں ان کی ساری دولتیں جمع ہیں، باہر ان کے بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہیں، کر و فر ہے، حشم قدم ہے، تو شان بان ہے۔ تو ان کا تو حال یہ ہے جو جس راہ پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا اس راہ سے جو ہٹے ہوئے ہیں وہ تو خوشحال دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جو انبیاء علیہ السلام جن کو برگزیدہ طبقہ کہا گیا ہے اس طبقے کی راہ پر چلنے والے بیچارے مخلوق الحال دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ آخر اس سب کا فائدہ کیا؟ بلی کو خواب میں چھیچڑا ہی دکھائی دیتا ہے، یہ ایک مثل مشہور ہے۔ جو جس نظریے کا ہوتا ہے وہ اسی اپنے نظریے پر سوچتا بھی ہے۔ تو عام دنیا دار اس راہ سے ہٹا ہوا ہے، نہ وہ خدا کو پہچانتا ہے، نہ خدا کی صفات کو جانتا ہے، نہ خدا کی حاکمیت اور مالکیت و خالقیت کو سمجھتا ہے۔ تو جو خدا کو پہچانتا ہی نہیں ہے اس کو خدا کی رضا کی تلاش ہی کیوں ہوگی؟ وہ دنیا میں پیدا ہوا، دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، دنیا کے فائدوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا دماغ تو اسی دنیا کی طرف چلے گا۔ اس کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ سارے عالم کو کس نے پیدا کیا اور پھر وہ ہے کیسا، پھر اس کے اختیارات اور اس کی قدرت کیا ہے، اس کو اس سے کیا لینا دینا۔ جیسے ایک جانور ہے، جانور کی پوری زندگی کا محاصل صرف اتنا ہے کہ ہمیں چارہ مل جائے، پانی مل جائے، آرام کرنے کی جگہ مل جائے اور خواہش پوری کرنے کا موقع مل جائے، بس کوئی اتنا مطمئن نظر، اس کو اور کسی چیز سے کیا مطلب۔ وہ نہ کبھی اپنا مکان بنانے کی سوچتا ہے، نہ اپنا انجام سوچتا ہے کہ انجام کیا ہوگا، کچھ نہیں، اس کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اس کی صرف چند ضروریات ہیں، اس کی نگاہ سے بنی ضروریات پر ہوتی ہے، اور جس طرح سے ہوتا ہے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، جو قابو چلتا ہے کر لیتا ہے، نہیں قابو چلتا تو بیٹھ جاتا ہے۔ یہی حال ان اندھوں کا بھی ہے جن کی نگاہ صرف دنیا تک ہے۔ اس دنیا کو بنایا کس نے، اس کو آباد کیا کس نے، کس کا تصرف چل رہا ہے، اس کائنات میں کس کا حکم چل رہا ہے، پھر وہ کیسا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اور آئندہ چل کر کے بندوں کا انجام ہونے والا کیا ہے، ان اندھوں کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔
اسی لیے ان راہ حق سے ہٹے ہوئے لوگوں کو جانور جیسا کہا گیا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ ان کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. تو گمراہ کی زندگی ایک جانور کی زندگی. دانش کا اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو دانش مند آدمی ہوتا ہے جس چیز پر نظر پڑتی ہے اس کے آگے پیچھے کی چیزوں کو بھی سوچتا ہے، اور نادان ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سوچتا. تو ان گواروں کو بیچاروں کو اس سے کیا پڑی ہوئی ہے، کون خالق کون مالک ہے، کیا آغاز کیا انجام، کہاں سے ابتدا ہوئی کہاں انتہا ہونے والی ہے، پھر اس کے اوپر اثرات کیا مرتب ہونے والے ہیں، اس کی کوئی بحث ان کے یہاں نہیں ہے، نہ اس کا کوئی چرچا ہے، نہ اس کی کوئی سوچ ہے. ان کے یہاں تو بس چند ضروریات ہیں. دیکھا کہ نئے ماڈل کی گاڑی آ رہی تو میرے پاس نئے ماڈل کی گاڑی آنی چاہیے. فلانے کی بلڈنگ اتنی اچھی ہے تو میری بلڈنگ اس سے اچھی ہونی چاہیے، نہ ہو تو کم سے کم اتنی کو جتنی اچھی اس کی ہے اتنی اچھی میری ہونی چاہیے. فلانا آدمی لکھ پتی کروڑ پتی ہے تو ہمیں بھی کروڑ پتی ہونا ہے، چاہے وہ ڈکیتی ڈال کے ہی ہو، چاہے جس طرح سے ہو، مگر کروڑ پتی تو ہمیں بننا. اس کی نظر ان چند ضروریات پر ہوتی ہے، انہی چیزوں کو وہ ساری دنیا اور انہی چیزوں کو اپنی پوری زندگی کا حاصل سمجھتا. تو وہ جو بات سوچتا ہے انہی باتوں کو دیکھ کے سوچتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین حق کی تعلیم کا آغاز کیا مکے کی سرزمین پر تو لوگ کہنے لگے کہ محمد کیا بول رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی ملے گی. بھلا مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوا ہے آج تک؟ تو آخرت کی بات بتاتے ہیں کہ آخرت کیا چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رحمان. رحمان کون ہے بھائی؟ بتاؤ تو ذرا صحیح ہمیں کیا ہے، رحمان کون ہے، رحمان کیا ہوتا ہے؟ یہ سوالات. تو یہ سوالات کوئی صرف قریش مکہ ہی نے نہیں کیے تھے، یہی سوال آج بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. جن کی آنکھیں کھل گئی اور حقائق تک ان کے ذہن کی رسائی ہونے لگی وہ آگے پیچھے کی بات کو سوچتے ہیں. ایک دنیا دار آدمی کو صرف دنیا تک کی بات دکھائی دیتی، آگے کی بات کو نہ وہ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اس کی پوری زندگی کی اچھل کود صرف انہی چند چیزوں کے اندر ہے. ہمارے پاس دولت ہو، ہمارے پاس مال ہو، ہماری ضروریات اچھی طرح سے پوری ہوں، سب سے اونچا رہوں، سب میرے نیچے رہیں، بس یہی چند چیزیں ہیں. بس انہی میں اچھل کود لگاتا رہتا ہے پوری ہو. تو جب کسی دنیا دار کے سامنے یہ حقائق آتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر دکان پہ بیٹھ جائیں گے تمہیں پیسہ ملے گا، اتنی دیر اگر ہم مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا، اس نماز سے ہم کو کیا ملنے والا ہے. ہم کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، تگڑے رہیں گے، ہمارے اندر قوت رہے گی، ہم ایک مہینہ کا روزہ پکڑ لیں، روزہ رکھ کر کے بیٹھ جائے تو ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ ہماری تو صحت اور خراب ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں پانی کم ہو جائے گا. بڑا شور مچایا ڈاکٹروں نے، روزہ رکھو گے تو پانی گھٹ جائے گا. میں پوچھتا ہوں کہ کتنے روزے داروں کے ہاتھ تم گلوکوز چڑھانے جاتے ہو، بتاؤ تو صحیح. جب پانی کم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر لوگ گلوکوز چڑھاتے ہیں. کتنے روزے دار روزہ رکھنے کے بعد تمہارے یہاں گلوکوز چڑھوانے گئے، بتاؤ تو ذرا. مگر سوچتا یہی ہے ہم کھاتے پیتے رہیں گے، تندرست رہیں گے، کھانا پینا چھوڑ دیں گے، ہماری صحت خراب ہو جائے گی.
جب ان کی کہیں نہ چلی تو لوٹ پوٹ کے ڈاکٹر لوگ خود کہنے لگے کہ روزہ رکھنا تو بڑے فائدے مند چیز ہے۔ اس سے بحث نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ایک دنیا دار آدمی کی نظر حصول دنیا پر ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ دیکھتا ہے ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا۔ اگر دنیاوی فائدہ دکھائی دیتا ہے تو اس میں وقت لگائے گا، محنت کرے گا، اس کام کو کرے گا، اور اگر کوئی دنیاوی فائدہ نظر نہیں آئے گا تو چھوڑ کر کے ہٹ جائے گا۔ تو یہ سوال عام دنیا کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، بس صرف معبود حقیقی کے سامنے سر جھکاؤ اور اس کی عبادت پر جمے رہو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی کرو، اپنی منمانی چھوڑ دو۔ اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو آخر ہمارے دنیا کا کون سا فائدہ ہوگا؟ کوٹھی بن جائے گی، دولت بڑھ جائے گی، خزانہ آ جائے گا ہمارے سامنے، کیا ملے گا؟ ہمیں تو کچھ نہیں آتا ہوا دکھائی دیتا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جب زمانے جاہلیت میں تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ دن میں 2 کپڑا بدلتے تھے، جبکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس 1 کپڑا بھی مشکل سے ملتا تھا، اور وہ 2 جوڑے، صبح کا جوڑا الگ پہنتے تھے، شام کا جوڑا الگ پہنتے تھے۔ خوشبو اتنی لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ مہکنے لگتا۔ یہی حضرت مصعب بن عمیر جب اسلام میں آئے تو سب کچھ چھن گیا، ساری دولت ہاتھ سے نکل گئی، پیسے کے محتاج ہو گئے، اور پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت مصعب بن عمیر پر، تو حضور نے فرمایا کہ یہ مصعب وہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں دن میں 2 جوڑا بدلتے تھے اور گلی مہکتی تھی ان کے گزرنے پر، اور آج یہ حال ہے کہ 1 کپڑا بھی ان کے پاس ٹھیک سے نہیں ہے، پیبند لگے ہوئے، سمجھے؟ تو صورتحال تو یہ بھائی دیکھو، جس چیز پہ آدمی محنت کرے گا اسی میں ترقی ہوتی ہے۔ دیندار آدمی دین میں محنت کرتا ہے تو وہ دین میں ترقی کرتا ہے، اور دنیا دار دنیا پہ محنت کرتا ہے تو دنیا میں ترقی کرتا ہے، اس کی دنیا بڑھتی ہے۔ دنیا سامنے کی چیز ہے اور آخرت پردے کے پیچھے ہے۔ تو دنیا دار یہ سوچتا ہے کہ ہم دین پر اگر عمل کریں گے اور دین کی راہ پر چلیں گے اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں گے تو آخر ہمارا اس سے دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، یہ سوچتا ہے۔ اس فائدے کو ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ جو چیز دور رس ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی دیر میں سامنے آتا ہے، سمجھے؟ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، یومیہ مزدوری، آج کام کرے گا، شام کو جانے لگے گا تو اس کی مزدوری، وہ اپنی مزدوری وصول کر لے گا، اس کو مزدوری مل جائے گی۔ بعض لوگ تو ایسی مزدوری کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسی مزدوری کرتے ہیں کہ کام کرتے رہیں گے اور اس کی تنخواہ بعد میں لیں گے، سال کے بعد لیں گے، 6 مہینے کے بعد لیں گے۔ اب سال 6 مہینے کے لیے جو آدمی کام کرے گا اس کی مزدوری روزانہ کی لکھی جا رہی ہے، محفوظ رکھی جا رہی ہے، مگر ملے گی سال بھر کے بعد، مگر ملے گی تو کتنی ملے گی؟ اتنی ملے گی کوٹھی بنا لینا، اتنی ملے گی۔
اور وہ جو بیچارہ روزانہ مزدوری لے رہا ہے، اپنے سامنے کام کیا اور ترنت پیسہ لیا، تو اس کو کتنی مزدوری مل جائے گی؟ اتنی نہیں ملے گی کہ کوٹھی کھڑی کر سکے، اتنی نہیں ملے گی کہ وہ لاکھوں روپے کا سودا کر سکے، تھوڑی بڑی ملے گی۔ جو چیزیں دور رس ہوتی ہیں ان کے نتائج عمدہ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور جو چیز فی الفور کی ہوتی ہے اس کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے مختصر اور تھوڑا سا ہوتا ہے۔ یہ دیندار جو کچھ عبادت کر رہا ہے، جو کچھ طاعت کر رہا ہے، رضائے حق کی تلاش میں اپنا وقت لگا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ دور رس ہے، بعد میں ملنے والا ہے۔ ملے گا آنا پائی کا حساب، مگر اکٹھے ملے گا وہیں، پھر تم سب سے بڑے آدمی ہو جاؤ گے۔ اتنا ملے گا کہ تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا، مگر آج نہیں ملے گا، کل ملے گا، یعنی عالم دنیا میں نہیں، عالم آخرت میں ملے گا۔ اور دنیا کا آدمی دنیا کے فائدے کو سوچ کے جو کام کرتا ہے اس کا ہے نقد، ابھی کی ابھی مزدوری چاہیے ہم کو، تو لے لو 300 روپے، جاؤ تم 300 روپے لے لو جاؤ۔ اور جو آدمی سال بھر کے پیچھے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اکٹھا لے گا 3 کروڑ پائے گا، تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہی حال اہل دنیا کی نظر کا ہے اور اہل دین کی نظر کا ہے۔ تو ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ بتانا ہے اصل مقصود۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی طاعت، رسول کے نقش قدم پر چلنا اور شرع معیز سے تجاوز نہ کرنا، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا، اس کا فائدہ ملے گا کیا، وہ بتانا ہے۔ اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ اصل ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس انسان کی زندگی کا مکمل خاتمہ دنیا میں نہیں ہو جائے گا، اس کے بعد یوم الجزا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہیں اس عالم کے پیدا کرنے والے اور اگلے عالم کے پیدا کرنے والے، وہ بتا رہے ہیں، اور تو کوئی بتا نہیں سکتا، اس لیے وہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ اسی دنیا میں نہیں ہو جائے گا۔ دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ جو آدمی مر گیا اس کا قصہ ختم ہو گیا، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے کا کارخانہ ہے، یہاں تو بس کام کر دو، مزدوری ساری لکھی جائے گی، مزدوری دینے کے لیے اللہ پاک دوسرا عالم بنائیں گے، اس عالم میں جب پہنچو گے تو وہاں پوری کی پوری مزدوری ملنے والی ہے۔ اس دنیا میں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا سے مر گئے تو ختم ہو گئے، یہ روح ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ روح پہلے بھی تھی، جسم بعد میں بنایا گیا، پھر اس جسم کے اندر روح ڈال دی گئی۔ ایک دن آئے گا کہ اس روح کو تو زندہ رکھا جائے گا مگر جسم کو مار دیا جائے گا۔ جسم کا مرنا یہی ہے کہ روح کو جسم سے نکال لیا جائے گا، تو یہ جسم جو ہے تو مٹی کا تودا تھا، مٹی میں مل جائے گا، مگر روح کہیں نہیں جائے گی۔ روح پہلے بھی تھی، روح بعد میں بھی رہے گی، اللہ کے محفوظ رہے گی، اسی روح کو جو بدلہ ملنے والا ہے۔ تو چونکہ وہ عالم دنیا نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت بنایا ہے، وہاں پر روح کو پھر سامنے لایا جائے گا اور اس روح کو اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو عالم آخرت کو بتانا ہے، جو تمہاری کھوپڑی سے باہر کی چیز ہے اس کو حق تعالیٰ شان و بیان فرما رہے ہیں کہ عالم آخرت سامنے آنے والا ہے۔ ان عبادات کا فائدہ، ان طاعات کا فائدہ تم کو وہاں ملے گا، انسان کی روح فنا نہیں ہوگی، انسان کی روح برقرار رہے گی، اور عالم آخرت میں جانے کے بعد پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ دنیا کے عالم میں تو اس روح جس جسم میں ڈالی جاتی ہے اس جسم کے اوپر فنا طاری ہوتا ہے، موت آتی ہے۔ یہ عالم دنیا کا نظام ہے کہ یہاں موت آتی ہے، عالم آخرت میں موت نہیں آئے گی، عالم آخرت میں موت کا ہی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کا اصل فائدہ بتانا ہے۔
مگر یہ بات عام انسان کی کھوپڑی میں نہیں آتی. جب تک اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ نہ کھول دیں اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور دل کی آنکھیں کھلتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی روشنی سے، اللہ کے کلام کی روشنی سے. انہی سے آنکھ کھلتی ہے دل والی. جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تب بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. محمد تو یہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد اگلی ایک زندگی اور ملنے والی ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ قبروں سے پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. یہاں پر اخرجو کا لفظ لایا گیا، نکالنا. نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت بھی ساری دنیا میں مردوں کو دفن کرنے کا سلسلہ جاری تھا، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن، سب کے یہاں مردوں کو دفن کیا جاتا تھا. سب جانتے تھے کہ مرنے کے بعد آدمی زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں سوف اخرج حیا، کیا میں اس اپنی قبر سے دوبارہ پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یہیں سے پتہ چل گیا کہ مردوں کو دفن کرنا یہ فطرت کے مطابق ہے، اور کوئی طریقہ مردوں کے ساتھ اختیار کرنا وہ فطرت کے خلاف ہے. تو اہل مکہ بھلے مومن نہیں تھے مگر فطرت پر قائم تھے. تو ان کا اعتراض تھا کہ محمد تو یہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد اگلی ایک زندگی اور ملے گی. تو بھلا کہیں یہ ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہم نے تو آج تک کسی مرنے والے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی مرنے والے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کہاں سے دیکھو گے؟ ابھی تو وہ عالم ہی نہیں قائم ہوا جس میں دوسری زندگی ملنے والی ہے. جب وہ عالم آ جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ زندگی دوسری ملتی ہے کہ نہیں ملتی. ابھی تو وہ عالم ہی بہت دور ہے. ابھی تو پوری دنیا میں ساری روحیں آئیں گی اور سب چلی جائیں گی یہاں سے، اس کے بعد وہ عالم قائم ہوگا. تو جو بات کل کی ہے اس کو تم آج کیسے دیکھ سکتے ہو؟ آج دیکھنے کی کوشش کرو گے نہیں دیکھ پاؤ گے. تو ہم تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اپنی قبروں سے. یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی سوال نہیں. دنیا کا بڑا سے بڑا عقل مند ہو، بڑا سے بڑا فلسفی ہو، بڑا سے بڑا منطقی ہو، بڑا سے بڑا سائنسداں ہو، مگر آخرت کی بات سمجھنا اس کی کھوپڑی سے باہر ہے. نہیں سمجھ سکتا. اس کو اصل میں یہ سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں جس کو سمجھا جائے. یہ ہے ماننے کی چیز. جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، جس خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا، اسی خدا نے بتایا ہے کہ آئندہ دوسرا عالم آئے گا. تو یہ چیز سمجھنے کی نہیں ہے، ماننے کی ہے. اور مانے گا وہ جو خدا پر یقین رکھتا ہے اور نبیوں کو اللہ کا رسول مانتا ہے، وہی مانے گا. اور جو خدا سے دور ہوگا، رسول سے دور ہوگا، وہ سوچے گا. اور یہ چیز سوچنے سمجھنے کی ہے، یہ تو سمجھ سے باہر کی چیز ہے. تو تمہاری کھوپڑی میں کہاں سے آئے گی؟ آخرت کے احوال آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ عقل میں اتنی قوت کہاں ہے کہ جو عالم آخرت کی چیز کو سمجھ سکے. تو اس لیے دنیا انکار کرتی ہے، آخرت کا انکار، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار، حساب کتاب کا انکار، ہر چیز کا دنیا انکار کرتی ہے. صرف مومن مانتا ہے ایمان بالغیب کی وجہ سے، باقی اور دنیا میں کوئی اس کو نہیں مانتا. اس کا جواب تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں. یہ بتاؤ
جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو تمہارے جسم کا کون سا عنصر زمین پر موجود تھا جس سے یہ سمجھا جاتا کہ تم پیدا ہونے والے ہو؟ مان لیجئے ان کی عمر میں مانتا ہوں 25 سال ہوگی، مگر 25 سال کے پہلے 30 سال پہلے ان کے جسم کا کون سا جز، کون سا عنصر دنیا میں تھا جس کو دیکھ کے آدمی یہ سمجھ لیتا کہ یہ انسان بننے والے ہے؟ کوئی ذرہ تھا کسی کا؟ حق تعالی شان فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ جب میں نے اس کو اس کے پہلے پیدا کیا تھا تو اس پیدائش سے پہلے یہ کہاں تھا؟ وہ تو بتاؤ، یہ جو جنم ہوا اس جنم ہونے سے پہلے تم کہاں تھے؟ وہ بتاؤ کہاں تھے؟ نہ تمہارے بال کا پتہ تھا، نہ تمہاری ہڈیوں کا پتہ تھا، نہ تمہارے گوشت کا پتہ تھا، کسی چیز کا تو کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو کہاں سے پیدا کر دیا؟ ماننا پڑے گا کہ وہ پیدا کرنے والا بہت قدرت رکھتا ہے، معدوم کو موجود کر دیتا ہے، جو چیز نہیں ہے اس کو وجود بخش دیتا ہے وہ اتنا پاورفل، تو کیا اس کا پاور کل ختم ہو جائے گا؟ کیا کل تم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اسی مٹی کے کیچڑ سے پیدا کر دیا، اور حق تعالی شان کی پیدا کرنے کی قدرت ساری دنیا میں روز دیکھی جا رہی ہے، روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور بچے نہیں نہ جانے کتنے جاندار پیدا روزانہ ہو رہے ہیں۔ انہی کھیتوں میں جا کے دیکھو نہ جانے کتنے کیڑے روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تو ایسے خالق ہیں کہ چاہے تو مٹی کو جاندار بنا دے، چاہے تو لکڑی کو جاندار بنا دے، چاہے تو پتھر کو جاندار بنا دے، جسے چاہے جاندار بنا دے۔ جب ان کے اندر یہ قدرت ہے اور روزانہ اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہو، تو کیا ان کی یہ قدرت پھر ختم ہو جائے گی کیا بعد میں؟ جب انہوں نے پہلے پیدا کیا، جب تمہارا کوئی وجود نہیں، کوئی نشان نہیں تھا، ان کو قدرت اب بھی حاصل ہے کہ تم سب کو فنا کر دینے کے بعد دوبارہ ایک نیا عالم بنا کر کے پھر تم کو وہاں زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ ان کا پاور کل بھی تھا، ان کا پاور آج بھی ہے۔ اور نہیں مجھے کوئی بتا دے اس سورج کو، یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو تو بتاؤ اس سورج کو تمہارے کس بھگوان نے بنایا تھا؟ جس بھگوان نے سورج کو بنایا ہو اس کا نام تو بتا دو، ہم مان لیں۔ یہ جس کو بھی تم معبود مانتے ہو، اس چاند کو کس نے بنایا؟ اس زمین کو کس نے؟ زمین کو تو تم کہتے ہو کہ زمین جو ہے معبود ہے، اور جب دیکھا کہ سورج کا بنانے والے کا کوئی پتہ نہیں چلتا تو کہنے لگے کہ سورج دیوتا ہیں، سورج کو ہی بھگوان مان لیا۔ چاند کو دیکھا کہ چاند کے بنانے والے کا کہیں سراغ نہیں ملتا، کس نے بنایا؟ کہنے لگے یہ خود بھگوان۔ یہ تو تمہاری ذہن کی اختراع ہے۔ جس خالق اور مالک نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، ایک ایک جاندار کو پیدا کیا، ایک ایک بے جان کو پیدا کیا، اس سے پہلے تعلق قائم کرو، پہلے اس کو پہچانو، اس کے بعد ہر بات سمجھ میں آنے لگے گی۔ تو اب تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے پہلے اس کا کون سا نشان تھا؟ اللہ نے کہاں سے لا کر کے اس کو جوڑ کر کے بنا دیا، ایسے پیدا کر دیا
ایسے ان کو قدرت بعد میں بھی پیدا کرنے کی ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے تمہارے رب. دیکھیے اس بات کو حق تعالی شانہ قسم کے ساتھ بیان فرمایا. قسم صرف اللہ کے نام کی لینا جائز ہے، باقی کسی کی قسم نہیں کھائی جاتی. مگر پروردگار عالم جس چیز کی چاہے اہمیت بڑھانا اس کی قسم کا ذکر کر دیتے ہیں، اس سے اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو تمہارے رب کی قسم، قسم تو رب ہی کی ہے، نسبت کر دیا آپ کی طرف. تمہارے رب کی قسم ہم ضرور بالضرور ان کو جمع کریں گے میدان محشر میں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو بہکانے والے شیطان کو بھی لائیں گے. کیونکہ شیطان کی رہنمائی میں یہ چلتے تھے، اسی کے بہکاوے پر عمل کرتے تھے. نبیوں رسولوں کو چھوڑ دیا، شیطان کی اتباع کیا، تو وہاں دونوں کو لائیں گے، تمہیں بھی لائیں گے اور تمہارے ان پیشواؤں کو بھی لائیں گے جو شیاطین ان کو بھی لائیں گے. دونوں کو لا کر کے میدان محشر میں جمع کریں گے. اور یہ بات یقینی اللہ پاک قسم کھا کے فرما رہے ہیں. یعنی یہ بات تمہاری سمجھ، آدمی کی بات اگر سمجھ میں نہ آوے تب آدمی قسم کھا کر کے اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے تاکہ سامنے والا میری بات کو مان لے. تو منوانے کی خاطر قسم کھائی جاتی ہے، ورنہ قسم کی ضرورت کیا؟ رب العالمین نے اس بات کو قسم کے ساتھ اسی لیے موقت فرمایا کہ عام طور پر انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، مگر یہ میرا فیصلہ ہے، ایسا ہو کے رہے گا. ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا. اس کے بعد پھر وہاں پر میدان محشر میں جمع کرنے کے بعد میں ان باغیوں اور خدا کے نافرمانوں کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیا جائے گا. ہم حاضر کریں گے ان کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل. گھٹنوں کے بل اس لیے کہا کہ جب بہت ہولناک اور دہشتناک کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. کھڑا ہوا آدمی شدت خوف میں کھڑا نہیں رہ پاتا، بیٹھ جاتا ہے. پیر اس کے جواب دے جاتے ہیں، کبھی پیر تھر تھرانے لگتے ہیں اور کبھی پیروں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آدمی زمین پر گر جاتا ہے. جب شدت خوف ہوتی ہے تب ہوتا ہے. مجھے یاد ہے وہ منظر کہ اچانک گرج ہوئی اور اس کے بعد بجلی تڑکی. میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اتنا زور کی تڑک ہوئی ہے اور شاید وہی کہیں قریب میں بجلی گری تھی. اتنی زور کی تڑک ہوئی ہے کہ جتنے لوگ کھڑے تھے نماز میں سب گر گئے نیچے، سجدے کی حالت میں چلے گئے. اپنی آنکھوں دیکھا حال ہوتا. شدت خوف کی حالت میں آدمی کھڑا نہیں رہ پاتا، اس کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں. ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے طاقت ختم ہو کر کے آدمی گھٹنوں کے بل آ جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب جہنم سامنے آئے گی تو اتنا دہشتناک، اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ کوئی آدمی اپنی ٹانگوں پہ اس وقت کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جائے گا. اس وقت ہم ان کو جہنم کے ارد گرد لائیں گے. ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فرمایا اس کے بعد انہی انسانوں میں سے، انسانوں کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو ہم نکالیں گے. خدا کے نافرمانوں اور باغیوں کو لوگوں میں سے چھانٹ چھانٹ کر کے نکالیں گے
اور ان لوگوں کو نکالیں گے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، رحمان رب العالمین کے سامنے سب سے زیادہ عقل دکھانے والا کون تھا؟ حکم خدا بندی کے سامنے اپنا تکبر ظاہر کرنے والا کون تھا؟ پروردگار عالم کے حکم کے سامنے سب سے زیادہ سرکشی دکھانے والا کون تھا؟ ان سارے عقل خواہ لوگوں کو گروہوں میں سے نکال لیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، اور اس کے بعد یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم سب کو جہنم میں جھونک دیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ طرز کلام بدل دیا رب العالمین نے، فرمایا ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں بھوننے کے لائق کون ہے، تو جو اس کے لائق ہیں ان کو ہم بھیجیں گے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر مومن کو جنت میں بھیج دیں گے اور ہر نافرمان کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ بھائی جنت بھی اللہ کی ہے، دوزخ بھی اللہ کی ہے، وہی فیصلہ کریں گے کہ کسے جہنم میں بھیجنا ہے اور کسے جنت میں بھیجنا ہے۔ اس کا فیصلہ ہم یہاں دنیا میں نہیں کر سکتے۔ لوگ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں بتائیے کیا صرف مسلمان جنت میں جائے گا، کوئی ہندو جنت میں نہیں جائے گا؟ بھلے ہندو کا کیا سوال، اسلام کے سامنے ہندو مسلمان کی کوئی بات تو ہے نہیں، یہاں تو بات ایمان اور غیر ایمان کی ہے، لیکن لوگ اس قسم کے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں کہ اس میں جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، غیر ہندو نہیں جائے گا، اور جتنے ہندو ہیں سب جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوال الٹا سیدھا سوال، جاہل جانتے کچھ نہیں ہے سوال اس قسم کے کرتے ہیں۔ ارے بھائی ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کے جنتی ہونے کا، اور کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کے جہنمی ہونے کا؟ اللہ پاک تو خود فرما رہے ہیں، یہ نام لے کے نہیں فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو جہنم ہی میں بھیجیں گے، سارے غیر ایمان والوں کو سب کو کھدیر کے ہم جو جہنم میں بھیج دیں گے، تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جہنم میں کسے بھیجنا ہے ہم اسے خوب جانتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ان کے علم کو کون جانے؟ وہ جانتے ہیں کہ کسے جہنم میں بھیجیں گے، ہم کیا جانتے ہیں؟ جنت بھی ان کی جہنم بھی ان کی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم اللہ کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ خوش ہو گے ہم سے تو یقیناً ان کی جنت ہمیں ملے گی، اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر جنت کے ہم حقدار تو نہیں رہیں گے، وہ دے دیں اپنی مرضی سے وہ بات الگ، مگر امید نہیں ہوتی۔ جو آدمی حکم بردار ہوتا ہے اس کو انعام کی امید ہوتی ہے، اور جو حکم بردار نہیں نافرمان ہے وہ کون سے انعام کی امید کرے گا؟ تو ہمارا کام ہے اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنا۔ جنت اور دوزخ ان کی ہے، جس سے خوش ہوں گے اسے جنت عطا کریں گے، اور جس سے ناراض ہوں گے اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو ہمیں اگر جنت کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو ہمیں اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی اللہ پاک کو احکم الحاکمین کو راضی کرنے والا عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ خوش ہوں، اور جب خوش ہوں گے جب ہی ہمیں امید ہے کہ ہمیں جنت کا انعام ملے گا۔ تو یہی فرمایا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا۔ اور ٹائم ختم ہو گیا، یہیں پر وقوف کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا